ویسے تو جنگوں پر بہت بات کی ہے، لیکن یہ والی جنگ کچھ الگ محسوس ہو رہی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ حملے کے وقت متحدہ عرب امارات میں زمینی حقیقت کیا تھی۔ اس ساری افراتفری کے بیچ ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ متحدہ عرب امارات کا ایئر ڈیفنس سسٹم غیر معمولی طور پر کامیاب رہا۔ سرکاری اعداد و شمار دیکھیں تو ایران نے جو 1137 میزائل فائر کیے، ان میں سے 1132 کو روک لیا گیا، اور صرف یہی نہیں، 1209 ڈرونز میں سے 1195 کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ یہ تو کمال کی کارکردگی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ چلیں اس فوجی آپریشن پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس جنگ کی جڑ بنا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کیا جس کا نام رکھا گیا آپریشن ایپک فیوری، اور امریکی حکام کے مطابق یہ تو صرف شروعات تھی۔ یہ حملہ کئی دنوں تک جاری رہنا تھا، اور اس آپریشن کا مقصد بالکل واضح تھا: ایران کی میزائل بنانے کی جو صلاحیت ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ لیکن سب سے چونکا دینے والی بات، وہ خبر جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، وہ تھی ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی ہلاکت۔ انہیں ان کے اپنے دفتر میں نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں وہ اپنی بیٹی، داماد اور پوتی سمیت مارے گئے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور حملے میں دفاعی کونسل کے اجلاس کے دوران ایران کے کئی ٹاپ فوجی کمانڈرز بھی ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کا جواب ایران نے بہت تیزی سے دیا اور بہت بڑے پیمانے پر، اور ان کی جوابی کارروائی صرف فوجی ٹھکانوں تک محدود نہیں تھی۔ ایران نے اپنی جوابی کارروائی کو آپریشن ٹرو پرومس 4 کا نام دیا، اور اس میں پورے خطے میں امریکی فوجی آڑوں اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ایران کا جواب صرف اسرائیل تک نہیں رکا، نہیں، انہوں نے متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت پر بھی میزائل داغے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لڑائی پورے خطے کی جنگ بن گئی۔ دیکھیں، انہوں نے صرف فوجی ٹھکانوں کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ شہری علاقوں پر حملہ کیا، 5 اسٹار ہوٹلوں پر، بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر، دبئی میں، کویت میں، بحرین میں۔ یہ جنگی قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی، اور اس لڑائی میں ایک بہت ہی خطرناک موڑ تھا۔ اور یہاں انسانی پہلو کو تو ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ ذرا سوچیں، خلیجی ممالک میں 1 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی رہتے اور کام کرتے ہیں۔ 1 کروڑ! یہ 1 کروڑ زندگیاں ہیں جو اب سیدھا اس جنگ کے نشانے پر ہیں۔ یہ آگ صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رکی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ علاقائی جنگ کیسے پوری دنیا کو ایک بہت بڑے معاشی بحران کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس کا جو اثر ہے نا، وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ دیکھیں، ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی، جہاں سے دنیا کا بہت سارا تیل گزرتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو تیل کی سپلائی کٹ جائے گی، جہاز رانی اور فیول کے خرچے آسمان پر پہنچ جائیں گے، اور نتیجہ پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک ایسی لہر آئے گی جو سب کو متاثر کرے گی۔ اور یہاں ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ صرف کچھ مہینے پہلے دسمبر 2025 میں ایران کی معیشت تباہی کے دہانے پر تھی، پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے تھے، لیکن پھر حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ یہاں تک کہ حملے سے صرف 1 دن پہلے عمان کے وزیر نے کہا کہ امن معاہدہ بہت قریب ہے، اور پھر اگلے ہی دن امن کی ان امیدوں پر بمباری شروع ہو گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ کہانی ہمیں کچھ جانی پہچانی نہیں لگتی؟ اور ہر جنگ کی طرح اس کی سب سے بھاری قیمت بھی معصوموں کو ہی چکانی پڑی۔ ایران کے شہر میناب میں لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول پر دن دہاڑے حملہ ہوا، جس میں کم از کم 100 بچے مارے گئے۔ اور اس حملے کے ٹھیک بعد اسرائیل کے ایک سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ آتی ہے: اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں سچائی اس بات پر منحصر تھی کہ آپ کہانی کس کی سن رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہمیں تاریخ کے کچھ تلخ سبق یاد دلاتی ہے۔ 2003 میں عراق کی جنگ اور لیبیا کی مداخلت، دونوں جگہوں پر مقصد ایک ہی بتایا گیا تھا: ایک ڈکٹیٹر کو ہٹانا اور جمہوریت لانا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟
کئی دہائیوں تک عدم استحکام اور نئی دہشت گرد تنظیموں کا جنم۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی بچتا ہے کہ ایران کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ مداخلت واقعی امن اور جمہوریت لائے گی، یا پھر تاریخ خود کو دہرائے گی اور ایران بھی ایک اور ناکام ریاست بن کر رہ جائے گا؟